الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم رسول محتشم امام الانبیاء سراپا مہر و وفا پیکر عفت و حیا منبع جود و سخا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی خلاق عالم جل وعلا شانہ، ذات حقیقی، مالک حقیقی، خالق حقیقی، واجب الوجود ذات کا کروڑوں شکر کہ جس نے ہم سب کو مل کر صوفی باصفا، پیر طریقت، راہبر شریعت صوفی محمد امین صاحب نقشبندی، مجددی، قادری، ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا پاک ذکر کرنے کی توفیق بخشی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں اسی طرح اپنے بندوں کی صحبت نصیب فرماتا رہے اور اللہ تعالیٰ ان محافل اور ان اذکار کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان کی تطہیر فرمائے. آج کے مختصر وقت کے اندر جس موضوع پر میں نے آپ سے کلام کرنا ہے اس کا عنوان ہے کہ صوفیزم کیا ہے، اس کی ضرورت فی زمانہ کیا ہے اور اس کی اساس اور اصل کیا ہے. تو یہ چند باتیں انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ کی گوش گزار کروں گا. اس موضوع کو بیان کرنے کی غرض و خیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کی بھرمار اور دین کا فہم و ادراک ہماری نوجوان نسل پہلے بزرگوں سے لیتی تھی، علماء سے لیتی تھی، محدثین، فقہاء، صلحاء اور بزرگان دین کے قدموں میں بیٹھ کر دین سیکھتی تھی. آج وہ نوجوان نسل سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہی ہے. فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب پہ جو سنتے ہیں اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مستشرقین کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ ان کی وہ اساس اور اصل کو ختم کر دو. یہ جملہ بہت قیمتی میں آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یقیناً آپ محظوظ ہوں گے. ان کی اس اساس اور اصل کو ختم کر دو جس سے جڑ کر یہ محمد عربی کے دیوانے بن جاتے ہیں. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو صرف اس لیے یہ چند چیزیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے، وہ کون سا ہمارا اصل مرکز ہے کہ جس پر نبی پاک صاحب ذوالفقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس ملتا ہے. جذباتی انداز، واعظانہ
خطیبانہ انداز اس سے ہٹ کر دلائل اور تاریخ کی دنیا میں چند نکتے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ مفید ہوں گے۔ اہل علم، اہل دانش احباب آپ موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کے 1445 سال کی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر ورق گردانی کیجئے اور مستند ذرائع کے ساتھ جتنے اقوال، جتنے احوال ہم تک پہنچے ہیں ان کو ذرا پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں، اور یہ چیلنج کے طور پر ان لوگوں کو پہنچا رہا ہوں جو اس چیز کے منکر بنے بیٹھے ہیں کہ اسلام پر جب بھی کسی دور میں کسی نے نقب لگانے کی کوشش کی ہے، اسلام کے کسی جز پر جب بھی کسی دور نے، کسی باطل نے اس پر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے، اس ضرب اور اس نقب کے سامنے اگر دفاع کرنے کے لیے کوئی آیا ہے تو وہ محمد عربی کے غلاموں میں کوئی صوفی ہی سامنے آیا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ جملہ سن لیں اور اس سے آگے نکل جائیں۔ اس میں ہر صدی اور ہر دور کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا نام لیتے ہیں، ذرا اس دور کو پڑھیے کہ کون سے فتن تھے۔ الہیات کا فتنہ فلاسفہ کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا مجمع ایسا ہے جو ان باتوں کو سمجھ سکے گا اور یہ توجہ سے سمجھی جائیں گی، جن میں قدم عالم کا مسئلہ، حشر اجساد کا مسئلہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے علم جزیات اور علم کلیات کا مسئلہ، جس میں افلاک کی حرکت اور اس کے زیرو ہونے کا مسئلہ، اس میں فلاسفہ حاوی ہو چکے تھے۔ فلاسفہ منطق کے دلائل سے اپنا لوہا منوانے پر وہ متفق ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، اس دور کے اندر ہم نے تو صرف غوث اعظم کی کرامات کو سنا ہے نا، لیکن جس دور میں دلائل کے ساتھ اور منطق کے ساتھ لوگوں کے اذہان کو فلسفہ کا غلام بنایا جا رہا تھا اور فلسفہ کا دلدادہ بنایا جا رہا تھا، اس دور میں پیران پیر نے کہا ایک فلسفی سے، بتا تیری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہنے لگا دلائل سے بھرپور کتاب ہے، میں نے آسمان و زمین کے جتنے نظریات ہیں ان کو عقلی دلائل کی کسوٹی پہ پرکھا ہے، بتائیے کہ یہ دلائل کا تمہارے پاس کوئی توڑ ہے؟ میرے پیران پیر جو محمد عربی کے صوفی غلام تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا ذرا کھولنا اپنی کتاب اور دکھا مجھے اس پہ کیا لکھا ہے۔ وہ کتاب کھولتا ہے، کسی ورق پہ کچھ نہیں لکھا، پہلا ورق کھولا خالی، دوسرا کھولا خالی، چوتھا کھولا خالی، درمیان سے کھولا خالی، آخر پہ گیا خالی۔ تتمہ نہیں ہے، اس کا مقدمہ نہیں ہے، اس کے ابواب نہیں ہے، اس کی فصلیں نہیں ہیں۔ حیران ہو کے کہنے لگا سب کچھ تو تھا، کہاں گیا؟ فرمایا تیرا علم وہ ہے جس کو نگاہ سے مٹایا جا سکتا ہے، میرے رب نے جو محمد عربی کو علم دیا ہے اور جو نگاہوں سے سینوں پہ نقش ہوتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میرا مالک جس کو کہتا ہے، قسم ہے اس نفس کی اور اس سیدھا کرنے والے کی جس نے اس کو سیدھا کر دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے اس کی طرف الہام کر دیا ہے، بدی کا بھی اور نیکی کا بھی، طہارت اور تقوی کا بھی اور گناہ کا بھی الہام۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، بندے کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو اکیلا بیٹھ جائے، اپنے دل سے پوچھ، یہ بات سیدھے رستے پہ ہے، الٹے پہ ہے، دغا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، یہ مفتی تجھے فیصلہ دے گا، کسی مفتی سے نہیں بنتی۔ تو یہ مفتی تو بیٹھا ہے نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وہ نفس اور اس کو سیدھا کرنے والے کی قسم، اس نے الہام کر دیا اس کی طرف، نیکی کا، بدی کا، اور آگے اعلان سنیے کتنا بڑا ہے۔ پیسے کا اعلان نہیں، شہرت کا اعلان نہیں، بڑا ہونے کا اعلان نہیں، وزارت کا اعلان نہیں، صدارت کا اعلان نہیں، دنیا میں کوئی مال کمانے اور تجارت کا اعلان نہیں،
کامیابی کا اعلان ہے، اور کامیابی کس میں پوشیدہ ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس کے سینے پہ کسی صوفی کی نگاہ پڑی اور وہ پاک ہو گیا، جس کو اللہ نے تطہیر کی دولت عطا فرما دی، جس کو تزکیہ کی دولت عطا فرما دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے طہارت قلوب کی عطا فرما دی، وہ پاک ہو گیا۔ اور فرمایا یہ پاکی ایسے ہی نہیں آتی، اس پاک، اور یہ دیکھیے بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھو پاکی ملے گی، حدیث پڑھو پاکی ملے گی، خود مطالعہ کرو پاکی ملے گی، نماز پڑھو پاکی ملے گی، روزہ رکھو پاکی ملے گی۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بادشاہی اس کی ہے، لیکن گناہ اور ثواب لکھنے کے لیے یہ کیوں بٹھائے؟ بادشاہی اس کی ہے، وہ بھولنے سے پاک، وہ یاد اور بھول ان چیزوں سے پاک، وہ نسیان سے اعلیٰ پاک، نسیان اس سے متصف نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز یاد رکھتا ہے۔ پھر بھی حساب و کتاب کے لیے کرامن کاتبین، نکیرین، فالمدبرات امرا میں فرشتے، کہیں بارش برسانے کے لیے فرشتہ، کہیں جان نکالنے کے لیے فرشتہ، کہیں جناب سور پھونکنے کے لیے فرشتہ، کہیں حاملین عرش فرشتے، کہیں کسی کی ڈیوٹی۔ مولا جب ساری بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے، کہیں یہ آ کے تیرے شریک تو نہیں بن رہے؟ فرماتا ہے نہیں، یہ میرے حکم کے تابع ہیں، جو کہتا ہوں وہ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی جب بادشاہی کا مالک ہو کے فرشتوں کو مدبرات امرا میں حکم دے سکتا ہے، تو بادشاہی کا مالک ہو کے صوفی کو بھی نفسوں کو سیدھا کرنے کے لیے لگا سکتا ہے، صوفی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتا ہے کہ تم نفوس کو سیدھا کرو۔ اور پھر اگلا سوال کہ کیا حضور کے دور میں بھی یہ طریقہ تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ کے اندر اور زمانے کے اندر اور ظاہری حیات کے اندر بھی یہی طریقہ کار تھا جو آپ لوگوں نے آج کیا ہوا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو ان سے بڑا مؤدبانہ یہ گزارش ہے، کیا حضور کے دور میں بھی بخاری لکھی گئی تھی؟ حضور کے دور میں بھی امام اعظم نے فقہ پہ کوئی کتاب لکھی تھی؟ کیا فقاہت صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ کیا احادیث مبارکہ ڈائریکٹ سننے والے نہیں تھے؟ آج سند پہ تکرار ہوتا ہے، فلاں راوی جو ہے کمزور ہے، فلاں ثقہ ہے، فلاں عادل ہے، فلاں جناب عادل نہیں ہے، فلاں کا حافظہ اور ضابطہ قوی ہے، فلاں کا قوی نہیں ہے۔ یہ عدول اور یہ شذوذ اور یہ علت، ان کے اصول آج بنائے گئے ہیں، کوئی صحابہ لکھ دیتے، آگے لکھی جاتی رہتی ہیں، کوئی اصول بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کوئی اسماء الرجال کا علم نہ آتا، کوئی اور علوم ساتھ نہ جڑتے، لیکن وہاں نہیں لکھی گئی کیونکہ ان کو پتا تھا یہاں سامنے بیٹھ کے محمد عربی کے لفظوں سے بھی تطہیر لینی ہے، نظروں سے بھی تطہیر لینی ہے۔ یہ جب ارتقائی مراحل آتے جائیں گے اور لوگوں سے یہ زمانہ دور ہوتا جائے گا، پھر ضرورت پڑے گی کہ یار یہ نظریں ان کو نہیں دیکھ سکتی تو کم از کم ان لفظوں کو تو دیکھ لیں جنہوں نے محمد عربی کے لبوں کو بوسہ دیا ہے۔ تو آج ان لفظوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کتابیں لکھ ڈالی۔ آج اس فقاہت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کتابیں لکھ ڈالی۔ اسی طرح جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے نا، تو سارے اذکار، سارے وظائف، یہ قلب و روح کی ضربیں، یہ خفی و اخفا کی ضربیں، یہ سر اور نفس کی ضربیں، یہ قالب کی ضربیں، یہ ایک طرف رہ جاتی، وہ نگاہ محمد تھی، وہ نگاہ رسول تھی۔ یہ سارے کام ایک نگاہ کے اندر ہو جاتے۔ تو میرے بھائی یہ ضرورت ہی تب محسوس ہوئی جب حضور کا زمانہ ظاہری جیسے جیسے دور ہوتا گیا، مولا علی آئے تو نگاہوں سے پلاتے رہے، صدیق اکبر سے لے کے خلفائے راشدین نگاہوں سے پلاتے رہے، تابعین نگاہوں سے پلاتے رہے، تبع تابعین نگاہوں سے پلاتے رہے۔ لیکن جب دیکھا کہ زمانہ وہ دور ہوتا جا رہا ہے، اب نگاہوں سے پینے پلانے والے تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں،
تو پھر قلب کے ذکر آ گئے، روح کے ذکر آ گئے، سر اور خفی اخفاء کے ذکر آ گئے، اور ان اذکار کی اصل وہی محمد عربی کی حدیث تھی جس میں سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی یہ دلوں کے میل کو صاف کرنے کے لیے میرے مالک کے نام کا ذکر اترا ہے، اس کو پلانے والے نظروں سے تمہیں آتے رہیں گے، اور جو ان کی صحبت میں جاتا رہے گا وہ پیتا بھی رہے گا اور تطہیر قلب حاصل بھی کرتا رہے گا۔ اور اسی لیے یہاں پہ میرے اقبال بولے، اقبال نے کیا ہی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور آئین جمع مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو یہ خدا کے شیر ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے کہ تم نے تطہیر قلب کرنی، یہ صوفی خدا کے شیر ہیں۔ اور پھر دوستان گرامی یہ کبھی مایوس نہ ہوا کریں، یہ سوشل میڈیا کی بھرمار دیکھ کے اپنے دلوں میں غم نہ لایا کریں۔ کیوں؟ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو، اسی کی نقل ہوتی ہے، فوٹو کاپی اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو۔ آج فوٹو کاپی تو زمانے کو دکھا رہے ہو، کبھی اصل کی طرف بھی توجہ کرا دو، کبھی اصل بھی دکھا دو۔ جی کہاں سے ڈھونڈے؟ میں نے کہا تجھے مرچے بازار سے اصل ڈھونڈنی ہو تو مل جاتی ہیں، تجھے کریانے کا سودا ڈھونڈنا ہو تو مل جاتا ہے، تجھے دودھ کا پتہ ہے خالص کہاں سے ملے گا، تجھے کپڑے جوتی کا پتہ ہے خالص کہاں سے اصل ایک نمبر ملے گی، تجھے برینڈوں کے نام پتہ ہے کہ ایک نمبر کس دکان سے اور کس شاپ سے ملیں گے۔ اگر نہیں پتا تو محمد عربی کے دین کے سپاہی کا نہیں پتا، اگر لا علم ہے تو صرف حضور کے دین کے اس مجاہد سے دور ہے کہ جو تجھے نظروں سے جام پلانے کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے۔ تو یہ تطہیر آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر جب صوفی کے پاس آتے ہو نا تو اس کی مثل پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی مثل گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گلاب کے پھول کے پودے کو دیکھیے نا آپ ذرا توجہ کے ساتھ، ایک ہی چمن میں ہوا، ایک ہی آب و ہوا ملی، ایک طرح کی فضا ملی، ایک طرح کا پانی ملا، ایک طرح اس کے اوپر محنت کی گئی، لیکن پودا جب زمین سے باہر نکلا تو ایک ہی پودا، ایک ہی خوراک پہ پلنے والا پھول بھی لایا اور کانٹے بھی لایا، پھول بھی لے کے آیا، کانٹے بھی لے کے آیا۔ وہ پھول کی مثال ہے صوفی کی مانند، کانٹوں کی مثال ہے جو اس کے پیچھے ہر وقت اسلام کے دشمن لگے رہتے ہیں کہ ان کو بدنام کر دیا جائے۔ فرمایا اپنی اپنی مثال ہے، لیکن چمن میں جب بھی کوئی آتا ہے وہ کانٹوں کو چننے کے لیے نہیں آتا، جب بھی کوئی آتا ہے وہ پھول کا طلبگار بن کے آتا ہے۔ اس نے پھول کے حسن کو دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر پھول کے حسن کو ذرا توجہ سے دیکھیں نا، یہ پودے سے لگا ہے تو بھی فائدہ دے رہا ہے، اس کو پودے سے توڑ کے لے کے گھر آ گئے ہو پھر بھی فائدہ دے رہا ہے۔ اس کو پتی پتی کر دو، ہر پتی تجھے خوشبو دے گی، اس کو مسل دو اگرچہ یہ نم ہو جائے لیکن تجھے خوشبو دے کے رہے گا، اس کو اگر بکھیر دو
تو یہ محبوب کے قدموں کو نرم کرنے کے لیے اس کا بچھونا بن جاتا ہے، اور اس کو اگر پرو دو تو یہ محبوب کے گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ یہی صوفی کی مثال ہوتی ہے۔ او بھائی، وہ آستانے پہ بیٹھا ہے تو بھی فیض دے رہا ہے، کسی مرید کے پاس چلا گیا ہے تو بھی فیض دے رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ بھی پوچھتے ہیں میرے امتیوں بتاؤ مومن کامل کی مثال کس طرح ہے؟ اب مومن کامل سے مراد وہی صوفی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا دل کیا کہ میں جواب دوں، میں اس سوال کے جواب میں کچھ کہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بڑے بیٹھے ہیں تو ادب نہیں ہے کہ بڑوں کے سامنے بولا جائے، اس لیے کبھی کبھی کچھ آتا بھی ہو نا تو جہاں بڑے بیٹھے ہوں وہاں بولنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا بڑے بیٹھے ہیں، میں نے مناسب نہیں سمجھا بولنا، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرمایا مومن کی مثال پتہ ہے کس طرح ہے؟ فرمایا جس طرح کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کا تنا بھی فائدہ دے رہا ہے، اس کا پتا بھی فائدہ دے رہا ہے، اس کا پھل بھی فائدہ دے رہا ہے، حتیٰ کہ پھل کی اندر جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی فائدہ دے رہی ہے۔ اگر یہ درخت سے کچا اتار لو تو بھی کھانے کے قابل، اگر یہ پکا لو تو بھی کھانے کے قابل، اور اگر پکا کے خشک کر لو تو بھی کھانے کے قابل، ہر چیز فائدہ دے رہی ہے۔ فرمایا مومن کی مثال اسی طرح ہے، اور اگر ہم اس کو صوفیزم پہ لے جائیں تو صوفی کی مثال اسی طرح ہے۔ اور میرے بھائی اس کے لفظوں میں، اقوال میں، افعال میں، دعا میں جہاں بیٹھا ہے یہ تیرے میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی جاؤ تو ان کے لیے یہ بات لے کے جاؤ کہ حضور والا ہمارے لیے ہاتھ ہی اٹھا دے، ہم پر نگاہ ہی فرما دے، ہم پہ مہربانی ہی کر دے، ہم پہ کرم ہی فرما دے۔ تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نظروں سے جام پلائے جاتے ہیں۔ اور آج پھر اس سے آگے لوگ ایک قدم بڑھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جناب جب حضور نے بتا دیا کہ نماز پڑھو سب کچھ ملے گا، جب حضور نے بتا دیا روزہ رکھو سب کچھ ملے گا، تو بھائی نماز روزہ بتایا تو صحیح، لیکن طریقہ کیسے بتایا؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا یہ دیکھتے رہو، پھر کچھ آئیں گے جن کو دیکھتے رہو گے میرے طریقوں پہ چلتے رہو گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے راہبر طریقت، پیر طریقت، کہ وہ طریقہ سمجھانے کے لیے بھی صوفی کا رول بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگلی بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز روزے کے ساتھ ایک اور چیز بھی دکھائی جس میں غیب کا پردہ بھی نہیں اٹھنے دیا اور ظاہری اسباب بھی اختیار نہیں فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ جو سنتا ہوں بھول جاتا ہے، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ توجہ سے سماعت کیجئے گا، جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہے، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ سرکار فرماتے ہیں چادر بچھاؤ۔ کوئی حافظے بھی قطبی چادر میں دیے گئے؟ حضور کی تو طب نبوی بھی ہے نا، آپ فرما دیتے جاؤ بادام کھایا کرو، جاؤ فلاں چیز کھایا کرو تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ چادر بچھاؤ۔ آگے بھی صرف عقلی دلیلوں پر چلنے والے نہیں تھے، وہ عشق کی دولت لیے بیٹھے تھے، انہوں نے سوال جواب نہیں کیے۔ حضور کبھی حافظے بھی چادروں میں دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سنا، اپنی چادر اتاری، میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے بچھائی، سرکار نے یوں کر کے 2 کف دست بھرا۔ اب جس کو سمجھ نہیں آئی میں نے کچھ نہیں بتا سکتا۔ 2 کف دست، اچھا یہ 2 کف دست کی بھی بڑی داستان ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام اسی طرح تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم یوں کر کے 2 کف دست لیتے ہیں اور ادھر رکھتے ہیں، فرمایا میری امت میں اتنے لوگ بغیر حساب کی جنت جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے، صدیق اکبر شہنشاہ عشق بھی تشریف فرمائے۔ یہ شہنشاہ عشق میں نے کیوں کہا لفظ کہ جو شہنشاہ عشق ہوتا ہے نا وہ ایک بندہ ہی پوری فوج کا کام کر جاتا ہے۔ چلے حدیث سنانے پھر میں ایک بات اور سناتا ہوں شہنشاہ عشق۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ
ایک بار آپ نے یوں کیا، یہ تو اور کریں، امت تو آپ کی قیامت تک آئے گی۔ سرکار نے ایک بار پھر یوں کر کے کیا اور ادھر رکھ دیا، فرمایا اتنے لوگ اور بے حساب جنت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور ایک بار اور کیا، اور یوں رکھ دیا۔ اب جب تیسری بار کیا تو سیدنا فاروق اعظم تھوڑے سے جلالی طبیعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کافی ہے۔ اب دونوں محبت بھی رکھتے تھے، حضور کے ساتھ مشورہ بھی کرتے تھے اور حضور ان کے مشورے کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ اب دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم سے جو کہتے ہیں نا بات، وہ کہتے ہیں اگر حضور کی ساری امت بے حساب جنت میں چلی جائے تو تجھے کیا ہے؟ یہ آخر تک آج بندہ سبحان اللہ بولے گا۔ اگر سرکار کی جملہ امت میں حساب جنت میں چلا جائے تو بتا تجھے کیا اس مسئلہ ہے؟ میں جو اور کہہ رہا ہوں تو سرکار کا آج دامن رحمت بھرنے دیجئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا جملہ بھی سونے کے قلم کے ساتھ اور سونے کے پانی کے ساتھ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ فرمایا ابو بکر میں حضور کی امت کو جنت میں جانے سے روکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حضور نے یہی کر دیا تو پنجابی میں کہوں تو یہ مطلب بنے گا، یہ مفہوم بنے گا حدیث کا، اگر سرکار نے انجی کر دیتا تو انہا وفا کوئی نہیں کرنی۔ انہوں نے 23 سال کی محنت پہ پانی ڈال دینا ہے، ان کو حضور کا دین پورا کر کے آنے دو تاکہ لاکھ نبیوں میں میرا محمد کھڑا ہو کے کہے یہ دیکھو میری امت آ گئی ہے۔ ان کو تزکیہ کر کے آنے دو، ان کو ایسا بن کے آنے دو جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا اللہ کے محبوب چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے، ان کو وہ بن کے آنے دو، ان کو اپنے نفس کے اوپر محنت کر کے آنے دو تاکہ محمد عربی کی 80 صفحے جو ہوں گی نا سرکار فخر سے ہر نبی کو دکھائیں یہ دیکھو میرا داتا کھڑا ہے، یہ دیکھو میرا فرید کھڑا ہے، یہ دیکھو پیران پیر کھڑا ہے، اور یار یہ دیکھو کون کون کھڑے ہیں۔ یہ حضور فخر تبھی کریں گے نا جب قد افلح من زکاہا کا یہ ہار پہن کے جائیں گے حضور کی بارگاہ کے اندر۔ فرمایا اس لیے نہیں تو وہی 2 کفے دست حضور نے بھرا اور ابو ہریرہ کی چادر میں رکھا، فرمایا اللہ حافظ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر کو سمیٹا اپنے کندھوں پہ رکھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یوں کر کے سینے سے لگا لیا اور خود فرماتے ہیں قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی اس کے بعد جو سنا بھولا ہی نہیں، جو سنا پھر بھولا ہی نہیں۔ پھر ایسا جذب ہوا کہ اسی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار مروان آ گیا، کہتا ہے امتحان لو اس سے جا کے، یہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اس نے باہر بندے کھڑے کیے، اس نے کہا میں اشارہ کروں تو قتل کر دینا اگر بات غلط ہوئی تو، کہتا ہے حدیثیں بیان کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 400 حدیثیں سند کے ساتھ، متن کے سند تو ایک ہی تھی، متن کے ساتھ بیان کر دی، 400 حدیثیں بیان کرنے کے بعد لکھ لیا، لے گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، پھر اسی طرح تلوار والے لے آیا، کہتا ہے باہر کھڑے رہنا وہی حدیثیں دوبارہ سننی ہے۔ کہتا ہے جی وہ حدیثیں اس دن سنائی تھی وہ کہیں کھو گئی، آج اور سنا دیجئے یا وہی سنا دیجئے دوبارہ ہم لکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ اسی طرح بیٹھے، ایک حدیث سے شروع کر کے 400 تک وہی نمبرنگ، وہی لفظ۔ یہ عشق کے سودے ہیں، یہ تطہیر کے سودے ہیں، یہ محبتوں کے سودے ہیں۔ اسی طرح 400 حدیثیں سنائیں۔ مروان کہنے لگا کاتب سے بتا بھائی وہی ترتیب ہے، وہی متن ہے، وہی الفاظ ہے؟ کہتا جی ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، فرمایا تو یہ بات کرتا نا ادھر آ۔ جا کے الماری کھولی، دیکھا اس میں وہ جو پتوں پہ لکھا جاتا، درختوں کی چھالوں پہ لکھا جاتا، الماری کھول کے دکھائی، فرمایا یہ دیکھتا ہے تہیں لگی ہوئی، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے فرمان ہے، میرا کام ہی ہے، صبح اٹھتا ہوں نماز فجر پڑھتا ہوں، یہ الماری کھولتا ہوں، ایک ایک فرمان کو روزانہ پڑھتا ہوں، ایک ایک فرمان کو روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو نے تو 400 سنی ہے، تو مجھ سے ہزاروں سن، ایک بھی نہیں بھولوں گا۔ مجھے مصطفیٰ کریم کے لبوں کو بوسے دیتے ہوئے وہ لفظ آج بھی اسی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ دیکھنے دکھانے کا سودا ہے، یہ صوفیزم کا کام ہے جو نسلوں سے ملاتے ہیں، ورنہ
حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، سخی بن جاؤ، لیکن یہ تطہیر قلب نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں پیر باہو بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الف اللہ پڑھے تے پڑھا نفس نہیں مردہ باج فقیران باج فقیران کسے نہیں ماریا اے ظالم چور اندر دا میاں صاحب کڑی شریف والے فرماندے نے ولی اللہ تے عمر دینا ہی او یارا اے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو اے ٹر گئے نال خاموشی۔ یہ مقصود ہے صوفیزم پر بھائی، یہ تطہیر کا کام ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور یہ اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنی ہے، ہمیں اصل اور دو نمبر کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمد عربی کے دین کا دیوانہ کون ہے۔ جب حضور کے دین پہ کڑا وقت آتا ہے تو سینہ سامنے کر کے کھڑا ہونے والا کون ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عزت رسول پہ پہرا دینے والا کون ہے، عزت صحابہ پہ پہرا دینے والا کون ہے، عزت اہل بیت پہ پہرا دینے والا کون ہے، محمد عربی کے دین کے قرآن پہ پہرا دینے والا کون ہے، حضور کی حدیث پہ پہرا دینے والا کون ہے۔ جو نظر آئے پھر اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ، خدا کی قسم یہ تمہیں محمد عربی کے در کا نوکر بنا دیں گے۔ لیکن اگر ہمیں ہماری ترجیحات ہی اور ہو، ہماری پرائیورٹیز ہی اور ہوں، ہم نے کہنا ہے کہ جناب ہمارا پیر پکڑنے کا مقصد ہے کہ ہمارا کاروبار چمک جائے، ہمارا پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد ہے کہ جناب دنیا میں کوئی ہمارا دشمن ہو تو ہم اس سے تعویذ لے لیں اس کے خلاف، تو یہ ترجیحات مادی ہیں، یہ چھوٹی ہیں۔ صحابی نے روشن دان رکھا، بڑی مشہور حدیث پاک آپ سماعت کرتے رہتے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کیوں رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے رکھا کہ ہوا آئے گی۔ فرمایا اذان کی آواز کی نیت کرتا، ہوا تو آ ہی جانی تھی۔ نیت رکھ بلند، ارادہ رکھ بلند، چھوٹے کام تو خود بخود ان کے قدموں کی برکت سے ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی نیت تیری ترجیح نہیں ہونی چاہیے، یہ ترجیح بلند ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر کبھی دل میں خیال آئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ کیا نظر آ رہا ہے، تو اس کی رہنمائی خود اپنے آپ فیصلہ نہ کر لیا کر، کسی صاحب علم کے پاس، کسی صاحب نظر کے پاس جا کے بیٹھا کر اور اس سے پوچھا کر حضور والا یہ دیکھا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھا دیجئے نا محمد عربی کا دین کیا کہتا ہے، تو انشاءاللہ پھر گمراہی نہیں ہوگی، پھر کبھی بہکیں گے نہیں، کبھی پٹڑی سے نہیں اتریں گے۔ خدا را اس نبی سے وفا کیجئے جس نبی نے ہمیں یہ خالص سودا عطا فرمایا ہے۔
میرے آخری جملے ہیں، بڑی محبت سے سماعت کیجئے گا۔ حضور والا وہ دن سوچ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب شیب ابی طالب کے اندر ہم 2 4 دن 5 دن کسی سے ناراض ہو جائے نا تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے بھاؤ قیمت ہے کسی چیز کی۔ شیب ابی طالب کے اندر میرے محمد عربی کے پورے خاندان نے 3 سال گزارے، سبزی بھی نہیں آتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں آتا، پانی پینے کے لیے کوئی مشکیزیں بھر کے لے کے نہیں آتا، کوئی سواری نہیں ہے، باپ ہر جگہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اس حالت میں بیٹی کی آنکھ میں آنکھ آتی ہے نا تو باپ سے پوچھو کیا بیتتی ہے۔ اور اس وقت بیٹی کیا تھی؟ وہ چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ النساء سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ چھوٹی صاحبزادی تھی جن کا نام آتے ہی تطہیر سے آنکھیں جھک جاتی، جن کا نام آتے ہی ہم کہتے ہیں کہ ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی، ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی، جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی دی بن دی۔ وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب سیدہ کی آنکھوں میں حضور آنکھیں ڈالتے ہیں نا تو وہ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، چمڑے کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے، اور جس طرح بچے چبا کے چوس کے گزارا کرتے ہیں، حضور آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے، یوں کر کے چمڑے کا ٹکڑا چھپاتی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم بیٹھتی ہیں، سیدہ پاک کو حوصلہ دینے کے لیے حضور بیٹھتی ہیں کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ کا دین بڑھے گا، یہ میرے امتیوں کی تطہیر کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حوصلہ دینے کے لیے حضور بیٹھتے ہیں تو سیدہ دونوں ہاتھ پکڑ کے باپ کے کہتی ہیں، یہ جملے خدا کی قسم ہر بندے کا محفل میں آنے کا حق ادا ہو جائے گا اگر ان جملوں کو سن کے آپ نے حق ادا کر دیا۔ سیدہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں، ابا جی پریشان نہیں ہونا، میں کسی موقع پر بے صبری نہیں دکھاؤں گا، آپ کیجئے اپنا کام، آپ کیجئے دین کی تبلیغ، آپ کیجئے دین کی تبلیغ۔ وہ آنکھیں نم ہیں، ان آنکھوں کو محمد عربی نے بوسہ دیا ہے، اور ان آنکھوں کو بوسہ دیتے ہوئے سیدہ خدیجہ کے پاس جب گئے نا تو حضرت خدیجہ بھی اسی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ آخری لمحات تھے سیدہ پاک کے، آخری ایام تھے، ان دنوں میں بیمار تھی، حضور کا ہاتھ یوں کر کے پکڑا، پکڑ کے بٹھا لی، میرے ساتھ ایک وعدہ کیجئے، میرے ساتھ ایک وعدہ کیجئے، اللہ آپ کو جتنی توفیق دے گا میری بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں آنے دے گا۔ میرے حضور نے وعدہ کیا، مایا خدیجہ یہ سارا کچھ نبی اللہ کے دین کے لیے ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے دین کے لیے ہے، یہ یہاں پہ جتنی مشکلیں ہیں یہ جنت میں اللہ میں یہ اجر عطا فرمائے گا، یہ میری امت کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک ایک تکلیف کے بدلے پتہ نہیں میرا اللہ میری امت کے کتنے لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیے وہی سیدہ پھر چھالے ہاتھوں کے لے کے جاتی ہے۔ آج بیٹیوں والے ان باتوں کو خوب سمجھ سکتے ہیں، ایک گلا بیٹی لے کے آ جائے تو باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے کہ مجھے سسرال کے گھر میں یہ مسئلہ بنا ہے، باپ کا کلیجہ چھلنی ہونے کو آتا ہے، اور وہ سیدہ النساء اہل الجنہ جنتی عورتوں کی سردار ہاتھوں کے چھالے کریم آقا کی بارگاہ میں لے کے آتی ہیں، لونڈی بھی ہے، دینے کی قدرت بھی ہے، لیکن کہتے ہیں جا میرا بیٹا سبحان اللہ کی تسبیح کر، الحمدللہ کی تسبیح کر، اللہ اکبر کی تسبیح کر، یہ تسبیح تجھے اس لیے بتا رہا ہوں کہ قیامت تک میری امت کی بیٹیوں کی تطہیر تیری اس کردار کی وجہ سے ہوگی۔ ادھر بھی حضور نے سبب سیدہ کی ذات کو رکھا، ان کے کریکٹر کو پوری امت کی تطہیر کا سبب بنا لیا ہے۔ میرا بھائی یہی سارا کچھ صوفیزم، یہی تطہیر کرنا، یہی اندر کی پاکیزگی کرنا، یہی ذکر کی صداؤں کو زبانوں کے اندر عام کرنا اور دل کے اندر خدا کی محبت کو ڈال دینا، رسول اللہ کے طریقوں کو ڈال دینا، یہی صوفیزم۔
اب بتاؤ جس کا گزارا اس کے بغیر ہو سکتا ہے وہ کرے، اور جس کا نہیں ہو سکتا وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ آخر میں وقت 2-4 منٹ اوپر ہو گیا، میں حمد کی 2-3 اشعار کہ ہمارے سارے احباب بڑی محبت سے سنتے ہیں تو وہ سنا کے پھر انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں۔ مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے، تو تے خاک نور سما پھڑ کے منگتیاں نو تے جتھے جاویں تو کرم کما دینے۔ اس کا ایک جملہ بڑی توجہ سے سننا ہے کہ تے کیڑے ایوب نو پائی جانے، کتے زکریا چروا پھڑ کے مصر بلار وکات میں، تے تیرے جھگے نو آوے جٹان کوئی، ابا بیلا تو ہاتھی مروا دینے، اور تیرے جھگے محبوب دا وچ کربل ہووے لٹتے تو لٹوا دینے، تے جڑے گلے نو تیرا محبوب جمے انو کربل وچ کٹوا دینے، جنو ویکھ کے سورج بھی شرم کھاوے انو شام دے رائیں رلوا دینے۔ اور تیری ذات اگے جے کوئی دم مارے انو مچھر دے نال مرا دینے، بھاویں ہوئے استاد فرشتیاں دا تو گلے لعنتاں دے توق پا دینے، تے کدرے موسیٰ نو جلوہ وکھاوندا نہیں، کدرے یار دید کرا دینے، جے تو چاہویں تے کل خزانے دی او چابی ہاتھ محبوب بڑا، دن سورج دے نال تو کرے روشن، راتی تاریاں نال سجا دینے، صدقے جاواں میں تیریاں قدرتاں تو، جنوں چاہویں ازمائش چھپا دینے، صدقے جاواں میں تیریاں قدرتاں تو، جنوں چاہویں ازمائش چھپا دینے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا رسول اللہ